ہاں، محترم صدر صاحب نے تعارف کرا دیا ہے تھوڑا سا، تو میں مزید تھوڑا سا تعارف جو اکثر میری کتابوں میں درج ہے اس میں سے یہ میری پہلی کتاب ہے لب لباب. یہ میں نے 2020 میں جب میں نے شاعری کی تو یہ ابتدائی میرا سارا کلام ہے. تو ایک دفعہ مبارک صدیقی صاحب جو مشہور شاعر ہیں انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ تو پرانے شاعر ہیں، ان کی پہلی کتاب جو ہے خواب سراب پہ، ان کی 2 کتابیں ٹوٹل بات. تو اس کا جو پیش لفظ تھا وہ میں نے لکھا تھا، اس وقت میں شاعر نہیں تھا. تو انہوں نے بتایا تھے کہ جب وہ شروع میں حضرت خرابے جب لنڈن آئے ہیں وہ تو ان سے ملاقات کی خواہش میں سے ظاہر ہے، اور وہ بتانا بھی چاہتے تھے کہ میں شاعر ہوں. تو انہوں نے 2-4 اپنی غزلیں حضور کو بھیجیں اور ملاقات کی درخواست کی. تو حضور نے بجائے ان کو پرائیویٹ ملاقات دینے کے، حضور نے آفیشیل جو صبح کے ٹائم ملاقاتیں ہوتی ہیں اس میں بلا لیا، اور وہ سارا اپنا پلندہ جو تھا نا جو لکھا ہوا تھا لے کے تو چلے گئے حضور کے پاس. تو حضور سنتے رہے ان کا کلام. تو اس کے بعد حضور نے سے پوچھا کہ آپ کو عروض کا پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ تو ان کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا. اب عروض جو ہے نا وہ ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے کہ جو آپ شعر کہتے ہیں اس میں جو اس کے اصول ہوتے ہیں، جو اس کے قواعد ہوتے ہیں، اس پر جو مضمون ہے نا اس کو عروض کہتے ہیں، جس میں دیکھا جاتا ہے کہ وزن صحیح ہو شعر کا، اس کا قافیہ ردیف صحیح ہو، اس کی زبان صحیح ہو، محاورہ صحیح ہو. تو وہ سارے ایک بڑی لمبی چوڑی اس میں وہ علم ہے، علم عروض. تو حضور نے پہلی دفعہ انہیں انٹروڈکشن دی ہے کہ یہ عروض ہوتا ہے، اس میں یہ بیلنس ہوتا ہے، اور یہ وزن کے بغیر بے وزن شعر کوئی سنتا نہیں. تو انہیں بتایا، لیکن پھر اس کا جو لب لباب جو تھا نا ڈسکشن کا، حضور نے فرمایا کہ جو احمدی شاعر ہوتا ہے اس میں 3 خصوصیتیں ہونی چاہیے. نمبر 1 کہ اگرچہ شاعر، آپ کو پتہ شاعری جو ہے اس میں مبالغہ کافی ہوتا ہے، یعنی لوگ جھوٹ کو بڑھا چڑھا کے بات کو کرتے ہیں، اس کو پسند بھی کیا جاتا ہے کہ احمدی شاعر جتنا بھی مبالغہ کرے اس میں جھوٹ نہیں ہوتا. پہلی بات. دوسری بات انہوں نے یہ فرمایا حضور نے کہ جو بھی شعر کہتا ہے وہ بے مقصد نہیں ہوتا، اس میں کوئی نہ کوئی یعنی کوئی مقصد ہوتا ہے، بلا وجہ بلا مقصد وہ شاعری بجائے شاعری نہیں کرتا، اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے. اور تیسری بات حضور نے بتائی کہ اس کی جو شعر ہوتا ہے اس میں شعریت ہوتی ہے. شعریت کا مطلب ہوتا ہے کہ جو سننے والا نا اس کے کان کو اچھا لگتا ہے، وہ ریدم ہوتی ہے، اس میں وزن ہوتا ہے، اور وہ کوئی بات جو عام بات ہے اس کو بھی ایسے طریقے سے کرتا ہے کہ وہ دل میں جگہ پا لیتی ہے اور بندہ اس کو یاد رکھتا ہے اس کے. اور کئی شعر تو ایسے تو بندہ سنتے ہی یاد ہو جاتے ہیں وہ خود بخود. تو یہ شعریت ہے. تو یہ 3 چیزیں جو ہے نا وہ حضور نے فرمایا کہ یہ چیزیں ضروری ہیں. تو میری جو شاعر بننے کی داستان یہ ہے کہ میں نے شاعری تو میں نے نہیں کی بچپن میں، لیکن میں پڑھتا تھا. شعر کا پڑھنے کا ہم سب کو شوق تھا. غالب کے شعر، میر تقی میر کے شعر، پھر درسمین بیت بازی میں آپ کو ہوتا ہے حصہ لیتے ہیں، تو اس کے ساتھ شعروں کا شوق پیدا ہوا تھا. لیکن پہلا جو فارمل میں نے ایک شعر لکھا تھا، ایک میں نے پہلے نظم لکھی 71 میں جب بنگلہ دیش بنا نا تو میں نے ایک نظم لکھی تھی بنگلہ دیش کے بارے میں. اور اس کا شعر ایک مجھے یاد ابھی بھی کہ جو اب ہے بنگلہ دیش تھا حصہ وطن وہ، اب ہو گیا جدا ہے مجھ سے میرا چمن وہ. یہ شعر 71 میں نے لکھا تھا، اور 71 میں 9th میں پڑھتا تھا. تو یہ پہلا تھا. اس کے بعد میں نے ویسے میں تحریر لکھتا تھا نثر، تو میرے جو کالج کے جو مجلہ ہوتا ہے نا اس میں شائع ہوتے تھے ہر سال مضامین. تو 84 میں فوج میں چلا گیا تھا ڈاکٹر بننے کے بعد. تو اب حضور وہاں سے یہاں آ گئے UK میں.
اور ہم لوگ فوج میں تھے، حالات ٹھیک نہیں تھے اس وقت. تو میں نے پہلی نظم ایک پنجابی کی نظم لکھی تھی، اور میں نے لاہور رسالہ جو شائع ہوتا ہے لاہور سے، ثاقب زیروی صاحب کا، ان کو میں نے بھجوا دی. میں نے کہا دیکھیں کیا کمنٹ کرتے ہیں اس کے اوپر. تو انہوں نے وہ پورے آدھے صفحے پہ نا لاہور کے وہ شائع کر دی. تو کوڑا کینٹ میں تھا میں اس وقت. تو وہاں سے میری شاعری کی جو ہے ابتدا. اور وہ اس کے بعد چونکہ حضور یہاں آ چکے تھے تو وہ میں نے نظم لکھ کے حضور کو بھجوائی. حضور کے خدمت. تو حضور نے اس میں کمنٹ دیا، اور وہ لیٹر مجھے ہادی علی چودھری صاحب اس وقت ہوتے تھے پرائیویٹ سیکرٹری. تو وہ مجھے، میں جب یہاں آیا تو حضور انہوں نے حضور کے ہاتھ لکھا ہوا جو تھا وہ مجھے دے دیا کہ یہ جواب ہے تمہارا. تو اس پہ لکھا تھا کہ اردو میں بھی لکھتے ہیں اور تھوڑا سا گیپ دے کے آگے لکھا کریں. 84 کی بات. تو گیپ زیادہ دیتا نا بالکل بڑا زبردست نقطہ ہے جہاں پہلے نہیں میں گیپ وہ سمجھے جی گیپ دینا. بالکل اس کی مقصد ہے. اور مجھے یہ آج سمجھ آیا کہ یہ جو گیپ کیوں ہوا ہے، یہ رب تعالیٰ اللہ تعالیٰ قدرتی طور سے گیا. بیچ میں کرونا بھی آیا تھا، اس کے ساتھ تو نہیں تعلق شادی کا؟ نہیں کرونا سے نہیں ہے تعلق. ویسے کرونا کے متعلق میری پوری ایک چیپٹر ہے اس میں، جو پہلی میری کتاب ہے نا. اچھا تو وہ میں آپ کو نظم پہلے سناتا ہوں تاکہ تھوڑا سا آپ کا ٹیسٹ بنے گا، پھر اس کے بعد میں باقی اسٹوری آپ کو سناتا ہوں. جو پنجابی آپ سب کو سمجھ آتی ہے نا؟ ہاں جی سارے سمجھ. سیالکوٹیا نے ڈیفینیٹلی آتی ہے. جس کو نہیں سمجھ آتا پھر آپ کو ایک میں مزیدار سناؤں گا واقعہ.